اچھا، دس از ون آف دا سیمپل فرام ون آف آئی اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے نا، جس کو میں نے تھرو کیا، اور اس کے بعد میں اپنی مارکنگ بھی آپ کو دکھانا چاہ رہی تھی کہ آپ کا پرپوزل میں کیسے مارک کروں گی. فیو تھنگس ویری کوئک. نمبر ون، یو گائز آر کمنگ فرام ایچ آر اسپیشلائزیشن، تو آپ کا ٹاپک ایچ آر میں سے ہونا چاہیے. مائک آف کر لیں آپ، آئی گیس ممنہ آپ کا آ رہا ہے، ٹھیک ہے. سو فرسٹ تھنگ فرسٹ، یو آر فرام ایچ آر بیک گراؤنڈ، آپ کا ٹاپک ایچ آر سے ہونا چاہیے. سیکنڈ تھنگ، دس وٹ آئی ہیو سین سو فار، کہ میرے اسٹوڈنٹس جب اپنا ٹاپک لے کر آ رہے ہیں وہ بہت زیادہ گائیڈنس لے رہے ہیں فرام دا سینئرس. سو ریپیٹیولی وہی سارے ٹاپکس بار بار اٹھا کے لے کر آ رہے ہیں، اور بعض اوقات تو پروجیکٹ بھی سیم ہوتا ہے. آئی ایم دا ون ہو از سپروائزنگ اینڈ ریڈنگ آل دوز پروجیکٹس. سو مجھے وہ ازبر یاد ہوتے ہیں، ان کے کویشچنرز بھی، ان کے ڈیٹا بھی، اس کی میتھڈالوجی بھی، اور اس کے اوپر جو لائن لکھی جائے. ممنہ اپنا مائک آف کرے بیٹے. اس کی ڈیٹیلز بھی. تو اسی لیے دس از سم تھنگ ویری، کیا کہنا چاہیے، ڈس اپوائنٹنگ فار اے سپروائزر، کہ وہ اتنی محنت جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے، اور جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے اس پرپوزل یا اس پروجیکٹ سے جو ہے نا وہ کسی پرانے ساتھی کا کام اٹھائیں اور اسے جان چھڑا لیں. یہ کام آپ مت کیجیے گا. تیسری سب سے اہم بات وہ یہ چیز آ جاتی ہے کہ جب بھی آپ نے ٹاپک سلیکٹ کرنا ہے، یو نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل کہ یو آر گوئنگ ٹو کنڈکٹ اے کوانٹیٹیو اسٹڈی. اور کوانٹیٹیو اسٹڈی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوانٹیٹیو تھاٹ یہ ہوتی ہے کہ جو بھی فنومینن ہے اس ایک ورلڈ کے اندر، اٹ کین بی میئرڈ کوانٹیٹیولی. یعنی ہم یہ تو نہیں بتا سکتے کہ مجھے کتنا غصہ ہے، یا کتنی ہیپینس ہے، یا میں کتنا سیٹسفائیڈ ہوں، یا اس طرح سے اگر یہ جاب ڈیزائن ہے تو جاب ڈیزائن کے بارے میں میری رائے کیا ہے. بٹ ہم کچھ سوال بنا کے، کچھ آئٹمس جس کو ہم کہتے ہیں ڈیولپ کر کے، اور اس کے اگینسٹ 1 2 3 4 5 6 7 8 کی رینکنگ کر کے، یا 1 to 5 کا لکٹ اسکیل استعمال کر کے، ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں آپ کو کہ آپ چلیں اگینسٹ یور اسٹیٹمنٹ. آپ ہمیں بتا دیں کہ آپ اس اسٹیٹمنٹ سے کتنا ایگری ڈس ایگری، کتنا نیوٹرل یا کتنا اسٹرانگلی ایگری ڈس ایگری کرتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ ہم کوانٹیفائی کر سکتے ہیں کسی بھی ایک ویریبل، کسی بھی ایک فنومینن کو. ٹھیک ہے. سو چونکہ آپ کی کوانٹیٹیو اسٹڈی ہے، فرسٹ ایڈوائز از نمبر ون، یو نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل کہ آپ کے پاس ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل ہونا چاہیے. ویری کلیئر، آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے جیسے امپیکٹ آف جاب ڈیزائن. اب جاب ڈیزائن جو ہے اس کیس میں انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، اور ایک آپ کا ڈیپینڈنٹ ویریبل ہونا چاہیے، جہاں جو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں دیٹ از جاب سیٹسفیکشن. ٹھیک ہے. سو اور نمبر ٹو، آپ کسی بھی ویریبل کو، مائی ایڈوائز ٹو یو از کہ آپ، جیسے میں آپ کو ابھی یہاں پہ دکھاؤں گی کہ ایک نیا ٹاپک بھی میرے اسٹوڈنٹ نے کیا تھا، اینڈ ہی واز مچ اپریسیٹڈ فار سلیکٹنگ اے نیو ٹاپک. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ آ جاتا ہے کہ سب سے اہم بات آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، نمبر ون، یو آر گوئنگ ٹو ہیو اے کوانٹیٹیو اسٹڈی. نمبر ٹو، اٹ شوڈ ہیو ون انڈیپینڈنٹ ویریبل اینڈ ون ڈیپینڈنٹ ویریبل. اور نمبر تھری، جب آپ پڑھ رہے ہیں کسی بھی انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ ویریبل کے ساتھ، آپ کا دل کر رہا ہے کہ آپ اس کے اوپر پروجیکٹ کریں، یا اوبیسلی یو آر کمنگ فرام جاب بیک گراؤنڈ، تو جابس کے اوپر بھی بہت سے فنومیناز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے یہ میک شور کرنا ہے کہ کیا گوگل اسکالر پہ یا کسی اچھے سے اور جو ہے نا ڈیٹا بیس کے اوپر جو بھی آپ اچھے آرٹیکلز ڈھونڈ رہے ہیں اس میں کویشچنیئر ہونا چاہیے. یہ جو میں نے ابھی بتایا نا کہ 5 پوائنٹ ٹکٹ اسکیل، 7 پوائنٹ ٹکٹ اسکیل، یہ چیز آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. یہ تین چیزیں جب آپ کے ہاتھ میں ہوں گی نا، کہ آپ کا ڈیپینڈنٹ ویریبل کلیئر ہوگا، نمبر ٹو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ آپ نے کہاں سے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے، اور نمبر تھری جب آپ جو بھی ٹاپک لے کر آئیں گے، میں آپ سے سب سے پہلے یہی بات کہوں گی کہ جاب ڈیزائن، اچھا اس کا کویشچنر لے کر آئیں. امپلائی سیٹسفیکشن، اوکے اس کا کویشچنر لے کر آئیں. تو ہی ہم اپنے پرپوزل کو آگے لے کے جا سکیں گے. ٹھیک ہے. سو پہلی تو یہ چیز لاک کرنی ہے. اب ہم اس پرپوزل کو دیکھ لیتے ہیں ون بائی ون، اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ مارکنگ کیسے کرتے ہیں. پرپوزل میں obviously you'll be having the introduction of the proposal, obviously you'll be having the methodology. ٹھیک ہے. اور میں تھوڑا سا لٹریچر اور تھیوریٹیکل فریم ورک بھی ایڈ کرواتی ہوں. Now as far as the introduction is concerned، آپ نے دیکھا ہوگا میں نے ہر جگہ پہ ڈیٹیلڈ کامنٹس دیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. انٹروڈکشن کی میں آپ کو کچھ ڈیٹیلز بتا دیتی ہوں. جیسے فار ایگزامپل یہ ایک ٹاپک تھا میرے اسٹوڈنٹ کا، جاب ڈیزائن آن امپلائیز سیٹسفیکشن.
ٹھیک ہے، اور یہ امپیریکل اسٹڈی ہو رہی ہے کسی حسین شوگر مل کے اوپر، ٹھیک ہے. سو آبویسلی میں یہ چاہوں گی کہ جب میرا اسٹوڈنٹ کسی بھی ٹاپک کے بارے میں انٹروڈکشن لکھے تو سب سے پہلے وہ یہ لکھے کہ جاب ڈیزائن بیسکلی ہوتا کیا ہے، یہ کانسیپٹ کیا ہے، اور جاب ڈیزائن جو ہے کسی بھی آرگنائزیشن میں ایک ویل ڈیزائنڈ جاب جو ہے اس کی سگنیفیکنس کیا ہوتی ہے، اور وہ کیا کیا کام کر سکتا ہے، انکلوڈنگ کہ وہ امپلائیز سیٹسفیکشن کس طرح سے لے کر آتا ہے. پھر میں ڈیفائن کروں کہ اچھا امپلائیز سیٹسفیکشن کیا ہوتی ہے اور وہ کیوں ضروری ہے، اس کے آؤٹ کمز کیا ہو سکتے ہیں، اور پھر میں اس کو تھرڈ پیراگراف میں مکس کر دوں گی کہ ہینس پروف کہ ایک ویل ڈیزائن جاب امپلائیز سیٹسفیکشن لے کر آتی ہے which at the end of the day obviously transmitted or transformed into organizational performance. اور یہ چیز ساتھ میں نے اب لکھی ہے حسین شوگر میں لکھی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جو آرگنائزیشن جہاں سے ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے وہ مینوفیکچرنگ ہے. آپ نے بینک سلیکٹ کر لیا تو وہ سروس انڈسٹری ہوگی. تو کہنے کا مقصد یہ آ جاتا ہے کہ اگر وہ کوئی مینوفیکچرنگ ہے تو میں اس کو پھر ریلیٹ کروں گی کہ ایون مینوفیکچرنگ یونٹس میں، چونکہ مینوفیکچرنگ یونٹ بائی یونٹ ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے ایک اچھی ویل ڈیزائن جاب کی سگنیفیکنس اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، بیکاز اگر وہ زیادہ اچھی طریقے سے ڈیزائن نہیں ہوگی تو بہت سے امپلائیز اپنی جاب کو پرفارم نہیں کر پائیں گے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے نہ یونٹ اچھا پروڈیوس ہوگا، نہ وہ سیٹسفائی ہوں گے، نہ اوور آل آرگنائزیشنل پرفارمنس بہتر ہوگی. اسی لیے اس کی سگنیفیکنس بہت زیادہ ہے. سو آپ کا جو انٹروڈکشن ہے جہاں سے معاملہ شروع ہونا چاہیے وہ آپ کے انڈیپینڈنٹ ویریبل، آپ کے ڈیپینڈنٹ ویریبل، ان دونوں کی سگنیفیکنس، ان دونوں کی آپس میں جو سگنیفیکنس، اور جہاں پر آپ کرنا چاہ رہے ہیں ویدر اٹ ول بی یور سروس انڈسٹری اور مینوفیکچرنگ انڈسٹری، اس میں اس کی سگنیفیکنس ہونی چاہیے. آپ کے انٹروڈکشن میں 3 سے 4 باتیں ہونی چاہیے. اس کے بعد آ جاتا ہے بیک گراؤنڈ. بیک گراؤنڈ میں اوبیسلی ہم اس کو اور زیادہ فردر ان ڈیٹیل چلے جاتے ہیں، اور بیک گراؤنڈ میں ہم زیادہ جہاں سے ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ والی مینوفیکچرنگ یونٹ، اس میں اور زیادہ فردر ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں، اس کی نیٹی گریٹیز کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور پلس ہم تھوڑی سی یہ بات بھی کرتے ہیں کہ اس وقت چونکہ کیا کہنا چاہیے، آرگنائزیشنز جو ہیں وہ بہت سی ڈیجیٹائز بھی ہو رہی ہوتی ہیں، رولز چینج ہو رہے ہوتے ہیں، اس لیے جاب ڈیزائن کا اچھا ہو جانا اور بھی زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو ہم بیک گراؤنڈ میں وہ انفارمیشن جو کہ ہم انٹروڈکشن میں نہیں دیتے، کیونکہ انٹروڈکشن میں ہم نے ایک کمبرسم سی ایک آئیڈیا دینا ہوتا ہے، وہ ہم اپنی بیک گراؤنڈ میں ڈالتے ہیں، اور ساتھ ہی فل فور ہم آ جاتے ہیں اپنے ریسرچ کویسچن پہ. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرا یہ جو اسٹوڈنٹ ہے اس نے 1.3 پہ آبجیکٹیوز لکھے ہوئے، ریسرچ کویسچن نہیں لکھا ہوا، تو میں نے اس کے اوپر ریسرچ کویسچن ایڈ کروایا. سو جیسے ہی آپ نے انٹروڈکشن اور بیک گراؤنڈ لکھیں گے آپ کے پاس ایک ریسرچ کویسچن ہونا چاہیے، اور اس ریسرچ کویسچن سے نکلتے ہوئے آبجیکٹیوز ہونی چاہیے. جیسے میں نے یہاں پہ لکھا واٹ از دی امپیکٹ آف جاب ڈیزائن آن امپلائی سیٹسفیکشن ایٹ حسین شوگر مل لمیٹڈ، اور اس کا آبجیکٹیو کیا ہے کہ ہم پہلے تو جاب ڈیزائن اور جاب سیٹسفیکشن کی جو پرسیپشن ہے امپلائیز کی اس کو میجر کریں گے، اور اس کو میجر کرنے کے بعد نیکسٹ اسٹیپ میں اس کا امپیکٹ چیک کریں گے انڈیپینڈنٹ کا ڈیپینڈنٹ کے اوپر، ٹھیک ہے. اور پھر اس کی سگنیفیکنس جو ہے نا وہ ہم تھوڑی سی لکھتے ہیں کہ ہاں اس جو پروجیکٹ ہے اگر ہم اس کو کرتے ہیں اور اس کی جو بھی ہمارے پاس فائنڈنگز آئیں گی ان فائنڈنگز کو ہم ریکمینڈ کر سکتے ہیں اپنے جس بھی ایک انڈسٹری کو آپ نے چوز کیا ہوا ہے اس کو. اس کے بعد یہ ہے چیپٹر نمبر 2. چیپٹر نمبر 2 میں اس نے لٹریچر ریویو کی ہیڈنگ دی ہوئی ہے لیکن لٹریچر ریویو نہیں لکھا ہوا تھا، تو میں نے اس کو کیا لکھا ہے، اب ساتھ ساتھ میں اپنی مارکنگ بھی دکھا رہی ہوں آپ کو کہ کم از کم کچھ نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ لٹریچر ریویو کے اندر آپ کا انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ ویریبل کم از کم اس کی ڈیفینیشنز ہی ایڈ کر دو، اور تھوڑا سا ایک دو ریفرنسز ایڈ کر دو کہ کس طرح ہم اس وقت جو ہے ہمارے پاس جو لٹریچر ہے اس میں ان دونوں کے ریلیشن شپ کو شو کیا گیا ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کوئی بہت اس وقت جتنا ہمارے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ہیو اے ویری انوویٹیو آئیڈیا، تو اوبیسلی بہت سے ریلیشن شپ پہلے سے ہی لٹریچر میں کلیئر ہوں گے، ثابت ہوں گے، ٹھیک ہے، جس میں فار ایگزامپل جاب ڈیزائن ہیز اے پازیٹیو امپیکٹ آن دی امپلائی سیٹسفیکشن، یہ پہلے سے کہیں طے ہوگا. اسی طرح ایک اور میرا اسٹوڈنٹ تھا اس نے ایکسپلائٹیو لیڈرشپ لکھا تھا، تو ایکسپلائٹیو لیڈرشپ ہمیشہ ایک نیگیٹو امپیکٹ لے کر آئے گی آن دا جاب پرفارمنس، ٹھیک ہے نا، یا امپلائیز پرفارمنس، تو یہ لٹریچر میں ہوگا. سو بعض اوقات جو ڈائریکشنز ہیں آف دا ریلیشن شپ
पॉजिटिव नेगेटिव वो लिटरेचर में मौजूद होती हैं. सो कम अज़ कम डेफिनेशंस दोनों वेरिएबल्स की और उनकी थोड़ी सी जो डायरेक्शंस लिटरेचर में हैं, और उसके साथ ये बनेगा आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क. आपके प्रपोजल में एक आपका इंडिपेंडेंट और एक आपका डिपेंडेंट और एक हाइपोथेसिस बनेगा, ठीक है, और वो हाइपोथेसिस में इसको डेवलप करके रख दिया हुआ है. फिर आते हैं थर्ड मैथडोलॉजी की तरफ. रिसर्च टाइप, डेटा कलेक्शन सोर्सेज, टूल एंड इंस्ट्रूमेंट, पार्टिसिपेंट्स, उसके बाद आपका सैम्पल साइज, उसके बाद आपका डेटा कलेक्शन फील्ड में से कैसे होगा, और प्रोसेसिंग. ये अहम चीज़ें हैं आपके प्रपोजल के अंदर. सबसे पहले टाइप में 4-5 चीज़ें मैं आपको पहले ही बता देती हूँ जो आपने लिखनी है. नंबर 1 इट्स क्वांटिटेटिव. नंबर 2 आपकी जो रिसर्च टाइप है वो आपकी ऑब्जेक्टिव को देखा जाए तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज़, क्योंकि आप रिग्रेशन लगा रहे हैं, रिग्रेस कर रहे हैं, इम्पैक्ट चेक कर रहे हैं, तो एक्सप्लेनेटरी है. तीसरा चूँकि क्वांटिटेटिव स्टडी है तो आपका 2 फिलोसॉफिकल माइंडसेट होते हैं, इंटरप्रेटिव और पॉजिटिविस्ट. पॉजिटिविस्ट जो होता है ना वो माइंडसेट होता है जो ये कहता है कि किसी भी फिनोमेना को आप सवालों में कन्वर्ट करके उसके अगेंस्ट कुछ नंबर्स दे दें और आप उस फिनोमेना को मेजर कर लें, जिस तरह आप क्वेश्चनर के थ्रू कर रहे हैं. तो ये होती है किसी भी फिनोमेना को ऑब्जेक्टिवली मेजर करके उसके ऊपर स्टेटिस्टिक्स लगा देना. दैट्स कॉल्ड पॉजिटिविस्ट अप्रोच, राइट. सो आपकी रिसर्च जो है वो एक्सप्लेनेटरी, क्वांटिटेटिव और पॉजिटिविस्ट फिलोसॉफिकल जिसे कहते हैं ना पॉइंट ऑफ व्यू से आएगी, जो कि डिडक्टिव होगी. और डिडक्टिव का मतलब होता है कि हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी थ्योरी को टेस्ट कर रहे हैं. अब इस लिटरेचर के अंदर एक काम मैं और करवाती हूँ और वो ये कि मैं स्टूडेंट को हमेशा कहती हूँ कोई ना कोई एक थ्योरी जो है वो ज़रूर ऐड कर दो. मिसाल के तौर पे अगर मेरा टॉपिक ये हो कि जो कैश रिवॉर्ड है वो एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस को बेहतर करता है, तो ये किसी थ्योरी से साबित होता है. द आंसर इज़ येस. मैस्लोज की हायरार्की नीड ऑफ थ्योरी है जो ये कहती है कि वो तमाम लोग जिनकी अभी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हुई होती उनको अगर आप कैश रिवॉर्ड्स देंगे तो जो कि वो उनकी फ़िलहाल की ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही होती, उनको पैसे ही चाहिए होते हैं, तो कैश रिवॉर्ड से उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी हो सकती हैं, तो वो मोटिवेट हो जाते हैं. सो जहाँ आपने डेफिनेशन देनी है, जहाँ आपने डिपेंडेंट वेरिएबल की थोड़ी सी डायरेक्शंस बतानी है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बताना है, एक आध थ्योरी ज़रूर बता दो. बिकॉज जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है तो ऑब्वियसली वो एक थ्योरी बेस्ड होती है. डेटा कलेक्शन सोर्सेज जो है ना उसमें आपने सीधा सीधा बताना है कि ये आपका प्राइमरी डेटा है जो आपने कलेक्ट करना है. प्राइमरी डेटा का मतलब ये होता है कि आपने सीधा सीधा जाना है और जाने के बाद आपने डेटा जो है वो क्वेश्चनर इस्तेमाल करते हुए आपने जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनसे डेटा इकट्ठा करना है, और वो कहाँ से करना है, जो आपके पास जो होगी. सेकेंडरी सोर्सेज लिखे होते हैं, वो अंडरस्टूड बात होती है कि सेकेंडरी सोर्सेज में सिर्फ और सिर्फ आपने जर्नल्स लिखने हैं, एंड दैट इज़ ऑल. कि हम आर्टिकल्स जो होते हैं ना वो जर्नल्स में से ले रहे होते हैं. इंस्ट्रूमेंट ऑब्वियसली आप क्वेश्चनर इस्तेमाल करेंगे, और क्वेश्चनर में आपके पास 5 पॉइंट लिखित स्किल ज़्यादातर होगा. और ये देखिए, अगर आप यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे नाम लिखवाए हुए हैं उससे कि जो जॉब डिज़ाइन है उसका स्केल किसने दिया था, किस आर्टिकल से ले रहे हैं, और जो जॉब परफॉर्मेंस है उसका हमने कहाँ से लिया है. पार्टिसिपेंट्स, इसमें सैम्पल साइज़ हमने निकाला हुआ है, और इसमें ज़्यादातर इस दफ़ा मेरे स्टूडेंट्स ने ये वाला टेबल यूज़ किया था, ठीक है ना. अदरवाइज सैम्पल साइज़ निकालने का एक और बहुत आसान तरीका ये होता है कि अगर आपके पूरे क्वेश्चनर में दोनों वेरिएबल्स को मिला के 15 सवाल हैं तो 15 × 10 150 का डेटा आपने कलेक्ट करना है. सैम्पल साइज़ क्वान्टिटेटिव में अपनी मर्ज़ी से नहीं होता, हमेशा फॉर्मूला लगता है. उसके बाद सबसे अहम चीज़ ये होती है कि जो यहाँ पर फ़िलहाल इसने मिसिंग की हुई है वो मैंने ऊपर लिखा हुआ था, और वो है सैम्पलिंग टेक्निक. आप अपना सैम्पलिंग टेक्निक क्या लगाएंगे. अगर आपके पास लिस्ट का एक्सेस है तो आप प्रॉबिलिटी लगा सकते हैं. लिस्ट का एक्सेस नहीं है तो नॉन प्रॉबिलिटी कन्वीनियंस सैम्पलिंग मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स में यही लग रही होती है. डेटा कलेक्शन में आपने ये भी ज़रूर लिखना होता है कि आपने डेटा किससे इकट्ठा करना है. ऑर्गेनाइजेशंस में जैनिटोरियल स्टाफ से लेकर CEO तक सभी होते हैं, तो हम यूजुअली ज़्यादातर मिड मैनेजर से डेटा इकट्ठा कर रहे होते हैं, तो हमने कैटेगोरिकली लिखना होता है कि हमने कहाँ से डेटा इकट्ठा करना है. और रिग्रेशन के लिए ज़्यादातर मैं अपने स्टूडेंट्स को SPSS इस्तेमाल करवाती हूँ. एक्सेल भी यूज़ हो सकता है, लेकिन SPSS एक नई चीज़ है जो आप सीख लेते हैं. और इस तरह से कंप्लीट होता है आपका प्रपोजल. और आखिर में आपने ये क्वेश्चनर मुझसे प्रपोजल में पहले अप्रूव करवाना होता है,
ٹھیک ہے. یہ کویشچنر ساتھ لگا ہوا ہے. یہ دیکھو یہ کویشچن ہے جاب ڈیزائن کا 7 پوائنٹ ٹکٹ اسکیل میں, اور یہ ہے امپلائی سیٹسفیکشن کا. اگین یہ بھی سوری یہ ہاں یہ 5 یا 7 پوائنٹ ٹکٹ اسکیل ہے, اس کو میں نے اپروو کیا ہوا ہے. اور اس کے بعد اس میں آپ کے پاس پرپوزل میں 3 اٹیمپٹس ہوتی ہیں. تو یو کین سی کہ میں نے اپنی پہلی اٹیمپٹ میں اس کو کیا کیا کچھ کہا ہوا ہے, پھر میں نے اس کی دوسری اٹیمپٹ میں اس کی ڈیٹیل میں, اس وقت میں نے یہ 3rd اٹیمپٹ کھولی ہوئی ہے آپ کے لیے, ٹھیک ہے نا, جس میں کافی چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو گئی ہیں. اس کے باوجود میں نے بار بار لکھا ہوا ہے کہ انٹروڈکشن بیک گراؤنڈ کو امپروو کروں کیا کیا چیزیں. سو یہ ایک روبرک آپ کو ملے گا میرے اینڈ سے. اس کے علاوہ اب آپ کو ایک اور میں سیمپل دکھا دیتی ہوں, مجھے بتائیے گا اسکرین شو ہو رہی ہے. ایکسپلائٹیو انویسٹیگیٹنگ ایکسپلائٹیو لیڈرشپ کی اسکرین آپ کو شیئر ہو رہی ہے. اوکے اوکے اوکے. یہ ایک پرپوزل ہے, یہ بہت اچھا پرپوزل تھا, وہ میں نے آپ کو سیمپل دکھا دیا ہے. یہ اس سے بہت اچھا پرپوزل ہے. یہ دیکھو اب یہ ایکسپلائٹیو لیڈرشپ از اے ویری نیو ٹاپک, مجھے بہت پسند آیا. اور یہ تھا ایکسپلائٹیو لیڈرشپ کا امپیکٹ آن امپلائیز ٹرن اوور ریشو ان ٹیکسٹائل انڈسٹری. سو آپ ٹاپک سے دیکھیں کہ کتنے کیٹیگوریکلی ایک اچھا ٹاپک کلیئر ہو جاتا ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل دیٹ از ایکسپلائٹیو لیڈرشپ ہے, ایک ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے دیٹ از دا امپلائیز ٹرن اوور ریشو, پھر ایک انڈسٹری ہے اگین وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ کا ایک اچھا ٹاپک جو ہے وہ اس میں آپ کی ساری ٹاپک کی ریفلیکشن آ جاتی ہے. اب آپ یہ دیکھیں, اب یہ اس سے زیادہ اچھا جو ہے نا وہ ٹاپک تھا. دیکھو اس میں انٹروڈکشن بھی ہے, بیک گراؤنڈ بھی ہے. جو میرے اسٹوڈنٹس زیادہ بہتر کام کرتے ہیں ان کو میں پرابلم اسٹیٹمنٹ بھی ایڈ کروا دیتی ہوں, خود لکھ کے دے دیتی ہوں سم ٹائم. پرابلم اسٹیٹمنٹ یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ والا ڈیپینڈنٹ ویریبل کیوں امپورٹنٹ ہے, یہ انڈیپینڈنٹ ویریبل کیوں امپورٹنٹ ہے, اس کا کیا ایک آپس میں سولوشن ہو سکتا ہے, اور ڈے اینڈ کے اوپر پروجیکٹ جو ہے اس میں اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا. ریسرچ کویشچنز, آبجیکٹیو, سگنیفیکنس, لٹریچر, تھیوریٹیکل فریم ورک, ہائپوتھیسس سی. اور اس نے اس کو اس کے ساتھ ایڈ کر لیا تھا. اور چیپٹر 2 جو ہے میں نے بعد میں اس کو کروایا تھا کہ آپ یہاں تک آبجیکٹ سگنیفیکنس تک آپ اس کو چیپٹر 1 کر لیں, لٹریچر جو ہے وہ چیپٹر 2 کر لیں, اور میتھڈالوجی اپنی چیپٹر 3 کر لیں. اینڈ لک ایٹ دا ڈیٹیلس, ٹائپ آف دا ریسرچ, ڈیٹا کلیکشن سورسز, ٹول, پھر اس کے بعد پاپولیشن, سیمپل فریم ورک, ٹیکنیک, ڈیٹا کلیکشن, پروسیسنگ. اٹس اے ویری گڈ پرپوزل. شی راٹ دا پرپوزل ویری ویل, ٹھیک ہے. سو دیز آر دی انٹروڈکشنس. وہی کمپوننٹس آپ کو نظر آئیں گے. دس از دا بیک گراؤنڈ. وہی سیم کمپوننٹس جو میں نے آپ کو بتایا نظر آئیں گے. I'll read out problem statement for you. Employee turnover is challenging for organization because the comparative offers attractive reward incentives to attract the employees. پہلے اس نے problem لکھ دیا. Moreover, leadership style also play a most important role in motivating employees for and retaining them for a long time period. اپنا independent اور dependent variable دونوں کو introduce کروا کے. Therefore, in organization, top management always focuses on lowering the employees turnover, retaining employees for a longer period of time. اس کی significance بھی لکھ دی, اور اس کے ساتھ یہ لکھ دیا in addition the companies bear the huge cost of employees turnover in issuing hiring new people or taking all the stuff. So this study focuses on mitigating the problem related turnover ratio. So problem statement میں تھوڑا سا میں اس کو اور ریفائن کروایا تھا کہ جس میں یہ لکھا تھا کہ this study focuses on measuring the exploited leadership یا impact of exploited leadership on turnover ratio with a quantitative technique. ٹھیک ہے. سو پرابلم اسٹیٹمنٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا مثال کے طور پہ اس وقت آپ کی پروجیکٹ کی چل رہی ہو پریزنٹیشن, اور کوئی آپ سے کہے کہ آپ کا پروجیکٹ ہے کیا, تو پرابلم اسٹیٹمنٹ کی بیوٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ اتنا لمبا چوڑا جو آپ اپنا انٹروڈکشن, بیک گراؤنڈ, اپنی ٹیکنیک اور وہ ساری چیزیں بتاتے ہیں. پرابلم اسٹیٹمنٹ از اے اسنیپ شاٹ آف یور پروجیکٹ. ٹھیک ہے. کویشچن آ گیا, آبجیکٹیوز آ گئے, اس کے بعد سگنیفیکنس آ گیا. یہاں سے چیپٹر 2 شروع ہونا چاہیے تھا, لٹریچر ریویو. ٹھیک ہے. لٹریچر تھوڑا سا دے دیا, ڈیفینیشنز دے دیں, اگین تھیوریٹیکل فریم ورک دے دیا, اگین ہائپوتھیسس دے دیا. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک ڈائریکشنل ہائپوتھیسس ہے, یا ایک ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آ جاتے ہیں وہی, اگین آپ نے دیکھا ہوگا کراس سیکشنل ہے, یعنی ڈیٹا ایک ہی دفعہ اکٹھا ہو رہا ہے, ایکسپلینیٹری ہے, کوانٹیٹیو ہے, پازیٹیو اسکول کے ساتھ. ڈیٹا کلیکشن سورسز میں پرائمری ڈیٹا ہم وہاں سے اکٹھی کریں گے کوہنور ٹیکسٹائل بل سے. سیکنڈری ڈیٹا کے لیے ہم نے اوبیسلی صرف پروجیکٹس لیے ہیں. دیکھو اس نے کتنے اچھے طریقے سے بتایا کہ کویشچن ایئر کے اندر جو ایکسپلوٹیو لیڈرشپ ہے اس کے 15 سوال ہیں, ٹرن اوور ریشیو کے ہمارے پاس 6 کے 36 سوال ہیں. پارٹیسپینٹس کون ہوں گے, سیمپل سائز کس طرح سے ہم نے لیا, اور اس نے 346 کا سیمپل سائز لیا تھا.
تو میں نے اس سے میرے خیال سے یہی پوچھا ہوگا کہ آپ نے یہ 346 کا سیمپل سائنس رسپونڈنٹس کس طرح سے لیے ہیں، پھر وہ میرے اسٹوڈنٹس مجھے ساتھ ساتھ جواب دیتے رہتے ہیں. کنوینئنس سیمپلنگ ٹیکنیک لگائی ہے، ڈیٹا کلیکشن کیسے ہوگا اور پروسیسنگ ہم ایس پی ایس ایس پہ کریں گے، اور اس کے بعد ریفرنسز کم تھے وہ میں نے ریفرنسز ایڈ کروائے تھے، اور اس کے بعد دیکھیں اس پرپوزل کے آخر میں بھی اس نے اپنا کویسچنیئر لگایا ہوا ہے. اور دیٹس ہاؤ بیسکلی یو سبمٹ اے پرپوزل ٹو یور سپروائزر. اس کی بھی پہلی، دوسری اور تیسری سبمیشنس میں جا کے آپ دیکھیے گا پہلی سبمیشنس میں کتنے ڈھیر سارے میرے کنسرنس تھے، میں نے سارے لکھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اپنے روبرک میں. اس نے سارے سبمیشن کر کے سیکنڈ میں بٹھایا، میں نے ٹاپک کو اپریشیٹ کیا، اور پھر میں نے اس کو اور زیادہ ڈیٹیلز بتائیں کہ آپ نے کیا کیا کچھ کرنا ہے. اس نے پھر دوبارہ امپروو کیا. آخر میں جب تک میرے اینڈ سے ہر سیکشن، ہر چیز جو میں نے کامنٹس دیے ہیں، اسپیشلی دا کویسچنیئر، موسٹ اسپیشلی دا کویسچنیئر، جب تک وہ اپروو نہیں ہوتا آپ اپنے پروجیکٹ کو اسٹارٹ نہیں کر سکتے، ڈیٹا کلیکشن اسٹارٹ نہیں کر سکتے. تو پرپوزل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو ایک اچھی کلیئرٹی دے دی جائے کہ اس نے اپنا پروجیکٹ بیسکلی کرنا کس پر ہے. ٹھیک ہے، دیٹس آل فرام مائی سائڈ.